السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ دے کر اس کا چہرہ قریب کیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ اس کے کانپتے ہونٹ اور گیلی پلکیں دیکھ رہا تھا۔ تمہارا یہ رونے دھونے کا ناٹک میرے سامنے مت کیا کرو، دیکھو میں تمہارے آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تھا۔ مہن ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زبیر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ شور ہوں تمہارا، تم پر سارے حق رکھتا ہوں میں، سمجھی؟ اپنے آپ کو تیار کر لو کیونکہ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑتا ہوا بولا تھا۔ مہن اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مہن اس کی باتوں سے سہم کر اسے دیکھ رہی تھی کہ زبیر ایک بار پھر سے بولا تھا، میری بات سن لو، کان کھول کے سن لو کہ آج سے میرے سارے کام تم کرو گی۔ میرے کپڑے نکالنا، پریس کرنا، کھانا سروے کرنا اور بھی بیویوں کے جتنے فرائض ہوتے ہیں تم سب پورے کرو گی۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ مہن مزید سہم گئی تھی اس کی باتوں سے۔ یہ میں تمہارے لیے تمہارے ضرورت کا سامان لایا ہوں، اسے رکھ دو الماری میں اور ایک اچھا سا ڈریس نکال کے پہن لو۔ مہن نے جلدی سے شاپنگ بیگز اٹھا کے الماری میں رکھے تھے اور ایک ڈریس نکال کے واش روم میں گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے نکلی تھی تو زبیر کی نظر اس کے وجود پر اٹک سی گئی تھی۔ سکائی بلیو ڈریس جس کا گول گلا بنا ہوا تھا اور اس پر خوبصورت سا کام ہوا تھا، ہاف سلویس جن سے اس کی 2 دہائی کلائیاں چمک رہی تھی، دوپٹہ جو اس نے شانوں پر پھیلایا ہوا تھا جسے وہ بار بار ٹھیک کر رہی تھی۔ اتنے میں زبیر اٹھ کر مہن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی اپنی طرف پیش قدمی سے مہن حواس باختہ ہو چکی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ اس کا بھیگا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تمہارے لیے موبائل لایا ہوں میں، اس میں سم کارڈ بھی ڈال دیا ہے اور کل سے تم یونی جا سکتی ہو، پر ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی اور واپس بھی آؤ گی۔ یونی کا سن کے مہن اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زبیر نے اسے خود کو دیکھتے پایا تو بول اٹھا، تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے سامنے اتنے اچھے بن کر دکھاؤ گے تو میرے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہو جائے گا؟ بھول ہے تمہاری، میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کروں گی، سمجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی تھی۔ نفرت بھی ایک اڑانگ جذبہ ہے میری جان، اور رہی بات محبت کی تو نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، محبت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، میں نہیں مانتی اس نکاح کو، اس زبردستی کے رشتے کو، سمجھے؟ تم نے نکاح خواں کے سامنے 3 بار قبول کیا ہے، بول کے خود مجھے شور مانا ہے، اور اب تمہاری ہر سانس پر، تمہارے وجود پر تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک سودا کرتے ہیں، تم اپنا حق وصول کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ مہن کی اس بات پر زبیر کا پارا سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا تھا۔ اس کا ہاتھ مہن کے چہرے پر پڑا تھا اور وہ اوندے منہ بیڈ پر گری تھی۔ مہن زبیر سے یہ امید نہیں رکھتی تھی۔ اس کے اچانک مارنے والے تھپڑ کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اور وہ بیڈ پر پڑے رونا شروع ہو چکی تھی۔ زبیر پلٹ کر لمبی سانسیں لے کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، پھر واپس اس تک پہنچا اور اس کا چہرہ موڑ کر اپنی طرف کیا تھا۔ آئندہ اگر تمہاری زبان پر طلاق جیسا لفظ آیا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں، اور رہی بات طلاق کی تو وہ میں کبھی نہیں دوں گا۔ اگر مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہو تو تمہیں میرے مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے روتے ہوئے چہرے کو چھوڑ کر پلٹا تھا۔ ٹک 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 ٹک، سر کھانا لگا دیا ہے، زین سر بلا رہے ہیں، آپ دونوں آ جائیے، محمد دین دروازہ بجاتے ہوئے بولا تھا۔ آ رہے ہیں، زبیر نے محمد دین کو اندر سے ہی جواب دیا تھا۔ 5 منٹ میں نیچے آؤ، زبیر مہن کو کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک تو یوں ہی روتی رہی، پھر اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ منہ دھو کر ڈریسنگ کے سامنے آ کر اپنا چہرہ دیکھنے لگی جہاں اس کی انگلیوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ آئی ہیٹ یو زبیر، وہ اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا تھا، اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پھر سر پر دوپٹہ اس طرح لیا کہ اس کا حال
کور ہو جائے، اور روم سے باہر نکل گئی۔ مہن کہاں ہے؟ جب سے آئی ہے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ زین زبیر سے پوچھنے لگا۔ آ رہی ہے، زبیر مختصر سا جواب دے کر پھر سے کھانے میں مگن ہو گیا۔ کیا ہوا؟ غصے میں لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوا، زبیر فاق پر دباؤ ڈالتا ہوا بولا۔ تمہارا موڈ کچھ خراب لگ رہا ہے۔ زین اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی مہن آ گئی تھی۔ مہن خاموشی سے آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی اور نیچے منہ کر کے بس کھانے کو گور رہی تھی۔ اسے کھانا بھی تو ہوتا ہے، بس گورنے سے پیٹ نہیں بھرتا، زبیر مہن کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو اتنی دیر سے بس کھانے کو گور رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مہن یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی اور جانے لگی تھی کہ زبیر کی آواز سن کے رک گئی تھی۔ واپس آؤ اور کھانا کھاؤ، زبیر نے مہن کو گورتے ہوئے بولا تھا۔ زین باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ اس کی بات پر مہن واپس چیئر پر بیٹھ چکی تھی اور تھوڑے سے رائس پلیٹ میں ڈالے تھے۔ آنکھوں میں آتے نمکین پانی کو اس نے مشکل سے روکا تھا۔ مہن کھانا کھا رہی تھی۔ زبیر اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مہن نے اپنے رائس ختم کیے اور روم میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ پیچھے سے زین کی آواز آئی۔ سنیے، مہن آواز کو اگنور کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں مہن، وہ اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ چہرہ دوسری طرف کر کے بولی تھی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیجئے۔ میں جانتا ہوں ہم دونوں نے بہت غلط کیا ہے آپ کے ساتھ، اس کا بہت زیادہ ذمہ دار میں بھی ہوں۔ میری ایک غلط فہمی کی وجہ سے آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ مہن، آپ بس میری چھوٹی بہنوں جیسی ہو سکے تو بڑا بھائی سمجھ کے معاف کر دو۔ وہ سچ میں شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مہن بھائی کے نام سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر آپ نے خود کو میرا بھائی بنایا ہی ہے اور کہا ہی ہے تو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تھینکس۔ زین اس کی بات سن کے مسکرانے لگا۔ پر میں اس انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں گر گئی ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اس عمر میں اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا صدمہ دیا تھا، ان کو دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا تھا۔ مہن روتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں زبیر سے غلطی ہوئی ہے، اس نے غلط طریقہ اختیار کیا، پر یقین مانو وہ دل کا برا نہیں ہے۔ شور ہے تمہارا، نہیں مانتی میں اسے اپنا شور، نہ اس رشتے کو مانتی ہوں۔ مہن کے سر پر سے دوپٹہ اترا تھا اور زین کی نظر اس کے گال پر پڑے نشانوں پر پڑ گئی تھی اور وہ ایک منٹ میں سمجھ گیا تھا۔ مہن روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ زبیر کتنی دیر سے گاڑی ادھر ادھر بھگا رہا تھا۔ مہن کے الفاظ کے بارے میں سوچ کے اس کی رگیں تن رہی تھی۔ ایک سودا کرتے ہیں، تم اپنا حق وصول کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ تم اپنا حق وصول کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ تم اپنا حق وصول کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ مہن کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بس چپ، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولا تھا اور جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ اس نے گاڑی سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا تھا اور اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ جانے کتنے ہی گھنٹے وہ گاڑی میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا، پھر گاڑی موڑ کر احمد پیلس کی طرف واپس چل دیا۔ زبیر بات سنو، گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ زین نے اس کو آواز دی تھی۔ بولو، کیا بات ہے؟ تم مہن کے ساتھ سختی سے پیش مت آؤ، اس کے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ غلط ہوا ہے۔ اسے پیار سے ٹریٹ کرنا چاہیے تمہیں، اسے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تمہیں، اس کو سمجھنا چاہیے تمہیں، اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا تمہیں۔ اس کے الفاظ پر زبیر جیسے آنکھوں میں شعلے چمکنے لگے تھے، غصے سے چہرہ لال ہونے لگا تھا۔ یہ میری بیوی اور میرا معاملہ ہے، یو جسٹ اسٹے فرام دس میٹر۔ زبیر اس کو غصے سے کہتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا مہن، تم ہمارے بیچ کی پرسنل باتیں زین کو بتاتی ہو۔ زبیر غصے سے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ مہن کی جان نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوستو، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، یہ ناول بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں
کہ آپ سبھی لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہوں گے۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جتنے زیادہ آپ کے کمنٹ آئیں گے اور اچھی رائے آئے گی، اتنا جلد از جلد اس ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ بس آپ کی رائے